بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ عن عبادہ العلماء. صلوات محمد. حضرات نہایت اختصار کے ساتھ سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم جس خاتون کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ خاتون خاموش رہ کر مرجعیت کے سفر میں ایک مضبوط جو ہے ہم سفر بنی، اور اپنی قربانیوں کو انہوں نے آغا سستانی کے سفر میں اور مضبوطی بخشی. اور جس طریقے سے معروف ہے مقولہ مولا امیر کا، جب پیغمبر اکرم نے پوچھا تھا تو بہترین معاون دین بنی آغا سستانی کے لیے. ایک اہم بات ہے، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا کل ایمان کے ایمان کی زینت بنی، بلا تشبیہ اسی طرح آغا سستانی کی زوجہ خود ان کے دینی سفر میں بہترین ہم سفر بنی. اور اگر آپ خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو تذکرہ ہو چکا ہے، مجدد سید محمد حسن شیرازی جو صاحب فتوی تنباک کے نام سے معروف ہیں، جن کے فتوے نے استعمار برطانوی کو ہلا دیا. اور زوجیت کس کی زوجیت میں ہے؟ وقت کے مرجع اعلیٰ کے. یعنی اگر دقت سے دیکھیں تو ہر طرف آپ کے اجتہاد و علم کا پہرا نظر آتا ہے. بچے جو ہے، دو بچے خدا کے سستانی کی شہادت ایک جلسے خاص میں کہا. جب مرجعیت پر بات ہونے لگی، کہا میں دو پسر رکھتا ہوں اور دونوں مجتہد ہیں. اگر لوگ ہماری سیرت کو دیکھیں کیا باتیں کریں گے. تو بہرحال یہ خاتون ایک درس ہے تمام خواتین کے لیے. آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا بھر سے رسمی جو ہے تعزیت کے پیغام آئے، اور 2 دن مجلس اور قرآن خوانی کا سلسلہ جامع خضرا جو حرم امیر المومنین سے بالکل متصل ہے. مجمع اتنا زیادہ تھا، جمع غفیر تھا، آپ نے خود مشاہدہ کیا. یہیں سے ایک بات، یہ تعزیاتی جلسے ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تعزیاتی جلسہ کیا جاتا ہے، مجلس اعضا برکت دی جاتی ہے؟ دیکھیے، ہم ان کے غم کو بالکل ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی شرکت سے غم ہلکا ضرور ہو جاتا ہے. تو ہم جو جمع ہوئے ہیں، ایک تو ایصال ثواب کے لیے، دوسرے آقا کے غم کو تھوڑا سا ہلکا کریں. خود 2 دن اتنا مجمع ہوا کہ آقا کے فرزندان پورے خانوادے کے اشک سے جو ہے آنسو جاری تھے. آج کی بات یہ ہے کہ دفتر میں جمع ہوئے، مجلس دفتر میں رکھی گئی. لوگ انتظار میں تھے کہ آپ کے بڑے فرزند آیت اللہ استاد محترم سید محمد رضا سستانی صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے صاحب نہج البلاغہ شریف رضی قدس سرہ کی پورے مرثیے کا، جب آپ کی والدہ فوت ہوئی تھیں، انہوں نے پورا ایک مرثیہ کہا تھا. اس کا ایک شعر پڑھا، اس نے اپنی ماں کی عظمت کو بیان کر دیا. لوگ جمع ہوئے فضلاء کہتے ہیں لَوْ كَانَ مِثْلُكِ كُلَّ أُمٍّ بَرَّةٍ غَنِيَ الْبَنُونَ بِهَا عَنِ الْآبَاءِ. میری والدہ محترمہ جیسی اگر دنیا کی تمام مائیں ہو جائیں تو لوگوں کو جو ہے تربیت و تعلیم کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس سے عظمت جھلکتی ہے کہ کتنی عظیم وہ خاتون تھی کہ آغا سستانی اتنے مصروف ہونے کے باوجود، آغا سستانی کے بارے میں 19 سے 20 سال کی عمر میں
2 سال آپ نے درس خارج سید الطائفہ سید حسین برجردی اعلی اللہ مقامہ کا قم میں جو ہے حاضر ہوئے ہیں، اور اسی منہج پر تقریباً رجالی اور گرائی بحث میں آپ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ مجتہد مسلم تھے، نجف اشرف میں آئے، طولانی سلسلہ آغا خوئی کے ساتھ تھا، اور مرجعیت کو قبول کرنے میں بہرحال ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے تو عرض یہ کرنا ہے کہ آغا سستانی نے اس وقت مرجعیت کو ایک بڑے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ مرجعیت میں دیکھ لیں تو یہ جو تعزیتی جلسہ ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیغام شاید عوام تک اتنا نہیں پہنچ پایا، وہ عام مجلسوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مؤذن کا بھی حق بیان کیا گیا ہے، پیش امام کا حق بیان کیا گیا ہے، خدا کا حق بیان ہوا ہے، انبیاء معصومین کے حق بیان، تو مرجع وقت کا بھی ایک حق ہے امت پر، خصوصاً علماء پر، طلباء پر۔ وہ حق کیا ہے کہ کم سے کم ان کے خوشی ان کے غم میں ہم شریک ہو کر یہ بیان کر سکیں کہ ہم آپ سے متمسک ہیں، آپ سے کنیکٹ ہیں، آپ سے جدا نہیں ہیں۔ مرجعیت کی طاقت خود ابھی مولانا ہاشم عابدی صاحب نے بیان کیا فتوی تنباہ کے سلسلے، کیا طاقت ہے کہ ظالم بادشاہ کے گھر میں جو ہے زلزلہ پیدا کر دیا، یہ طاقت ہے۔ میں اپنے اس پورے جو ہے سمیٹ کے ایک جملہ اپنے استاد آیت اللہ العظمہ سید محمد سعید الحکیم قدس سرہ، انہوں نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ ائمہ علیہ السلام پر جو ظلم میں اضافہ ہوتا تھا وہ شیعوں کی وجہ سے۔ فوراً پورے درس میں جتنے طلبہ تھے صاحب کے کان کھڑے ہوئے، کیا کہہ دیا؟ شیعہ تو اپنے امام کے نام پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، یہ آقا فرما کیا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے، جیسے ہی دشمن کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ائمہ کے محبان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ظلم و بربریت میں اضافہ کرنے لگتے تھے۔ اور بلا تشبیہ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے جو مراجع کرام ہیں، آپ دیکھیں اسرائیل کے جو ٹارگیٹ پر ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں ٹارگیٹ پر رکھا؟ اس وجہ سے انہیں معلوم ہے اگر ان کے مرجع تقلید نے کوئی فتویٰ دے دیا تو یہ قوم ان کے نام پر مر سکتی ہے، مٹ سکتی ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے۔ اس میسج کو، یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی گھنٹے 2 گھنٹے کی شرکت نشست میں ایک دشمن تک پیغام پہنچایا۔ یہ جو انہیں ڈر ہے واقعاً ان کے چاہنے والے ان سے متمسک ہیں، ان کے رابطے میں۔ کل بھی الہ آباد کے جلسے میں ایک جملہ نقل کیا، کئی لوگوں نے سوال کیا کہ نماز وحشت کے لیے نام بتا دیجیے کہ مرحومہ کا نام کیا ہے، تاکہ ہم نام لے کر ہدیہ کر سکیں۔ جیسے مثال ثواب کے لیے نام شرط نہیں ہے فقہی طور پر، لیکن عرب کا کلچر یہ ہے، آج بھی خاتون کا نام لینا جو ہے یہ بہت معیوب مانا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں جب ظالموں نے یبنہ فاطمہ کہہ کے کہا تو وہ بڑی نفسیاتی اذیت ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کو۔ 2003 میں قطر النداء کا درس استاد کے ساتھ پڑھ رہے تھے، علماء کا مجمع، بس ایک بات نقل کر دیتے ہیں، اس میں اشارہ قریب کے لیے حاضہ ہے، اور حاضہ ہی معروف ہے۔ 8 سے 9 لفظ ہیں جو صرف مؤنث کے لیے ہیں، مذکر کے لیے ایک ہے۔ ہمارے استاد خود عرب ہندے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا یہ غیرت، عرب کی یہ غیرت ہے کہ کوئی لفظ سے اشارہ کر کے خاتون کو مخاطب کرتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مراجع کرام حوض علمیہ میں علماء کے ہاں بھی خاتون کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ خاتون کے لیے ہی کافی ہے کہ آغا سستانی کی زوجیت میں تھی۔ اور ہمارے یہاں بہرحال جو آداب و تقالید ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال اسی چند کلمات کے ذریعے ہم سب بارگاہ الہی میں دعا کرتے پانے والے ہمارے اس جلسے کو اپنی عبادت میں قرار دے،
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کر کہ ہم اپنے مرجعیت کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کے رابطے میں رہیں، مشن نبوت و امامت کو آگے بڑھائیں، اور ہم بزرگان علماء افاضل آئے ہیں، سب کا ہم دفتر نمائندگی کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پوری رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ فوٹو اور ویڈیو کے ساتھ آقا کے دفتر میں بھی پہنچائی جائے گی، تاکہ اپنے وطن عزیز ہندوستان کی نمائندگی ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برحمتك يا أرحم الراحمين.